بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ آبا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، جس کے ساتھ اولاد آدم پر احسان جتلایا جا رہا ہے اور خبر دی جا رہی ہے کہ ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کی تائید بہت سی احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک تو حدیث شفاعت ہے، جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا ہے۔ دوسری حدیث موسیٰ ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ درخواست پیش کی، اے رب مجھے آدم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جو ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکالنے کا سبب بنے تھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہ آدم ہیں جن کا جسد اطہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، پھر اس میں روح پھونکی اور ملائکہ سے سجدہ کروایا۔ اس حدیث کی تفصیلات آگے ذکر کی جائیں گی۔ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے سے تھا جنہیں جنات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش ایسی آگ سے ہوئی ہے جس میں دھواں نہیں، اس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کا خازن تھا۔ دیگر تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ وہ جنات جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے، جبکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ سب سے پہلے جنات زمین میں آباد ہوئے، دنگا فساد اور خون ریزی اور باہم جنگ و جدل کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی قیادت میں فرشتوں کی اس نسل جنات کا ایک لشکر بھیجا۔ ابلیس نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان پر حملہ کیا اور انہیں مار مار کر سمندری جزیروں اور پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ یہ کارنامہ انجام دینے سے ابلیس کے دل میں فخر پیدا ہوا۔ وہ کہنے لگا، میں نے وہ کام کیا ہے جسے ابھی تک کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی یہ بات جان لی، لیکن فرشتے اس بات سے لا علم تھے، حالانکہ وہ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، تو وہ جواباً کہنے لگے، کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو جنوں کی طرح اس میں فساد کرے اور خون بہائے گا؟ تو نے ہمیں بھی تو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ابلیس کے دل کا غرور پتہ ہے، حالانکہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کا خمیر اٹھایا گیا جو کہ ابتدا پاک لیس دار کیچڑ تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔ آپ کا جسد حاکی 40 روز اسی طرح پڑا رہا۔ ابلیس آتا تھا اور اپنے پاؤں سے اس پر ٹھوکر لگاتا تو وہ بجنے لگتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ اسی کی طرف قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، من سلسال کالفخار، سورہ رحمان، بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند، یعنی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، وہ منہ سے داخل ہوتا اور پیچھے کے سوراخ سے نکل جاتا، پیچھے سے داخل ہوتا اور منہ کے راستے نکل جاتا، پھر کہتا کہ در حقیقت تیری کوئی حیثیت نہیں، اگر مجھے تم پر مسلط کیا گیا تو تمہیں ضرور ہلاک کر دوں گا، اور اگر تمہیں مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں لازماً تیری حکم عدولی کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، وہ سر کی طرف سے نیچے کو آئی، جسم کے جس حصے تک پہنچتی رہی گوشت اور خون بنتا گیا۔ جب ناف تک پہنچی تو آپ اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے، فوراً اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ اسی کی طرف قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، خلق الانسان من عجل، سورہ انبیاء، انسان کی سرشت میں ہی جلد بازی ہے۔ بطور تنبیہ فرمایا کہ اسے رنج و خوشی کسی حالت میں بھی قرار نہیں۔ جب روح سارے جسم میں سرایت کر گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے الہام سے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آسمانوں کے فرشتوں کو یہ حکم نہ تھا تو ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا مع سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، میں تو اس سے بہتر عمر رسیدہ اور تخلیق کے اعتبار سے
قوی اور مضبوط ہوں۔ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے، آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہے۔ سجدہ سے انکار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کی خیر و برکت سے مایوس کر دیا۔ اسی بنا پر اسے ابلیس کہا جاتا ہے اور اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر اسے شیطان مردود اور راندہ بارگاہ بنا دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے۔ یہ وہ اسماء تھے جو اب لوگوں میں عام معروف ہیں، جیسے انسان، چوپائے زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، گدھا وغیرہ۔ پھر انہی اسماء کو ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا جو ابلیس کے ساتھ تھے، جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی مجھے ان اشیاء کے اسماء سے آگاہ کرو اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں نے زمین میں خلیفہ نہیں بنایا۔ جب فرشتوں کو اپنی سابقہ بات پر اللہ تعالیٰ کی خفگی کا علم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ خدایا تو پاک ہے، تیرے سوا غیب کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم غیب دان نہیں، ہم صرف وہی جان سکتے ہیں جو تو ہمیں بتائے، جیسے تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں؟ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپائے ہوئے ہو۔ یعنی ابلیس نے اپنے دل میں جو کبر اور غرور چھپا رکھا تھا، میں اس سے بھی باخبر تھا۔ لیکن یہ قول بھی غریب ہے اور اس میں ایسی باتیں ہیں جن میں نظر ہے، ان کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو مضمون طویل ہو جائے گا۔ اس کی سند حضرت ابن عباس تک ہی ہے، جس سے ان کی مشہور تفسیر مروی ہے۔ صدی نے ابن عباس، ابن مسعود اور چند صحابہ کرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہوئے تو عرش بری پر جلوہ فرمایا۔ ابلیس کو آسمان دنیا کا بادشاہ بنایا۔ یہ ان فرشتوں کے قبیلے سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کو جنات اس لیے کہتے تھے کہ یہ جنت کے خازن تھے۔ ابلیس بھی اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ جنت کا خازن تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اللہ نے مجھے ہرگز یہ عطا نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ مجھے ملائکہ پر امتیاز حاصل ہے۔ جب اس کے دل میں تکبر جاگزی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس پر آگاہ ہو گیا۔ چنانچہ فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، وہ خلیفہ کون ہوگا؟ فرمایا، زمین میں اس کی اولاد ہوگی، ایک دوسرے پر حسد کریں گے اور آپس میں قتل و غارت کریں گے۔ تو انہوں نے عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی ابلیس کے بارے میں مجھے علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے زمین کی طرف بھیجا تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے کچھ گھٹائے یا مجھے عیبدار کرے۔ چنانچہ وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور عرض کی، اے رب، اس نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی تو انہوں نے پناہ دے دی، وہ بھی واپس چلے گئے اور بارگاہ الہی میں حضرت جبریل والی بات دہرا دی۔ پھر ملک الموت کو بھیجا، اس نے ان سے بھی پناہ طلب کی، لیکن انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ واپس چلا جاؤں اور اس کے امر کو بجا نہ لاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تمام روئے زمین سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی لے کر اسے ملا دیا۔ اسی وجہ سے بنو آدم کی رنگت مختلف ہوتی ہے۔ وہ خالص مٹی لے کر گئے تھے، پھر اس میں چکنا پن پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من طین، میں کیچڑ سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے خاص روح تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس تکبر نہ کرے۔ آپ کا جسد مبارک 40 سال تک مٹی کی حالت میں رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے اور اسے دیکھ کر مرعوب ہو جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا تو اس میں اس طرح کی آواز پیدا ہوتی جیسے مٹی کے برتن میں ہوتی ہے۔ وہ کہتا، تجھے کسی کام کے لیے بھی نہیں پیدا کیا گیا۔ اس کے منہ سے داخل ہو کر سرین کے راستے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب بے نیاز ہے اور یہ کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب اس میں روح پھونکی تو وہ سر کی جانب سے داخل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ ملائکہ نے کہا، الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً فرمایا، یرحمک اللہ۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو جنت کے پھلوں کی طرف دیکھا۔ پھر جب
पेट तक पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, रूह के पांव तक पहुंचने से पहले ही उठना चाहा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, खुलिकल इंसान मिन अजलिन, सूरह अंबिया। इंसान की सरिश्त में ही जल्दबाजी है। इबलीस के सिवा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, उसने सजदा करने से इनकार किया और जुमरा कुफार में शामिल हो गया। अल्लाह ने उसे फरमाया, किस चीज़ ने बाज रखा तुम्हें उसको सजदा करने से जिसे मैंने पैदा किया अपने दोनों हाथों से। वो गुस्ताख बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं मिट्टी से पैदा होने वाले बशर को सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने उसे फरमाया, इससे निकल जाओ, तुम्हें तकब्बुर नहीं करना चाहिए था, तुम निकल जाओ, तुम जलील हो। सिगारुन का मायनी रुसवाई और जिल्लत है। व अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, सूरह अराफ। यह असनाद सदी की तफसीर में सहाबा कराम तक मशहूर है। इसमें बहुत सी इसराइलियात हैं, बाज़ मदरज हैं, सहाबा कराम का कलाम नहीं या उन्होंने मुतकद्दमीन की कुतब से अखज़ किया होगा, वल्लाह आलम। हाकिम ने अपनी मुस्तदरिक में बैना इसी संद के साथ बहुत सी अशिया जिक्र की हैं और कहते हैं ये बुखारी की शर्त पर हैं। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, इब्लीस इस खिताब में दाखिल था क्योंकि अगरचे वो उनकी जिन्स से ना था लेकिन उन्हीं जैसा और उन जैसे अफ़ाल करने वाला था, इसलिए उनके खिताब में शामिल था और हुक्म इलाही की मुखालफत की बिना पर मज़म्मत का हकदार ठहरा। इस मसले की तफसील इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आगे आएगी। इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नि फफसका अन अम्रि रब्बिही। मोहम्मद बिन इसहाक इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल फरमाते हैं कि नाफरमानी और हुक्म अदूली से कबल वो फरिश्तों से था, उसका नाम अज़ाज़ील था, ये ज़मीन का बशिंदा था, इज्तिहाद और इल्म में तमाम फरिश्तों से बढ़कर था। यही चीज़ उसके गुरूर और तकब्बुर का बाइस बनी। उसका ताल्लुक जिन्नों से था। इब्न अबी हातिम हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल फरमाते हैं कि इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था, ये 4 परों वाले अशराफ फरिश्तों से था, फिर मायूसी की बिना पर इब्लीस बना। हज़रत इब्न जरीज की रिवायत में है कि यह अशराफ मलाइका के कबीले से जन्नत का हाजिन, आसमान दुनिया और ज़मीन का सल्तनत था। हज़रत ज़हाक की रिवायत में भी इसी तरह है। हज़रत सालेह की रिवायत में है कि मलाइका का एक कबीला जिन कहलाता है, इब्लीस उन्हीं से था। कतादा ने हज़रत सईद बिन मुसैब से नकल किया है कि इब्लीस आसमान दुनिया के फरिश्तों का सरदार था। इब्न जरीर लिखते हैं कि हज़रत हसन का कौल है कि इब्लीस जिन्नों से न था, वो जिन्नों की असल है जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों की असल हैं। उसकी असनाद सही है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम का यही कौल है। हज़रत शहर बिन हौशब से मरवी है कि इब्लीस उन जिन्नात से था जिन्हें फरिश्तों ने मार भगाया था। फरिश्ते उसे गिरफ्तार करके आसमान पर ले गए। रवा इब्न जरीर। हज़रत साद बिन मसूद कहते हैं फरिश्ते जिन्हों से लड़ाई करते थे, इब्लीस गिरफ्तार हो गया। वो कमसिन था, मलाइका के साथ मिलकर इबादत करता था। जब उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ, उन्होंने तो सजदा कर लिया लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन। इब्न जरीर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखलूक को पैदा फरमाया और उन्हें आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने एक आग भेजी, उसने उन्हें जला दिया। फिर एक दूसरी मखलूक पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। उनके इनकार पर वो भी जला दिए गए। फिर तीसरी मखलूक पैदा की, उन्होंने हुक्म इलाही की तामील की। इब्लीस सजदा से इनकार करने वालों में से था, लेकिन ये असर गरीब है, इसकी असनाद भी तकरीबन गैर सही है। इसका एक रावी मुबहम है, इस वजह से ये रिवायत काबिल हुज्जत नहीं, वल्लाह आलम। इब्न अबी हातिम अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि काफरीन से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया तो आग ने उन्हें जला दिया। हज़रत अबू आलिया का कौल है कि इससे मुराद नाफरमान है। सदी लिखते हैं इससे मुराद वो लोग हैं जिनकी अभी विलादत नहीं हुई थी और वो बाद में होंगे। मोहम्मद बिन काब कर्जी का कौल है कि इब्लीस की आफरीनश कुफ्र व ज़लालत पर थी, उसने मलाइका के काम किए लेकिन अंजाम कार वो अपनी असलियत कुफर पर वापस आ गया। तो अल्लाह ने फरमाया, वकाना मिनल काफिरीना व इसकुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदमा। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना दर हकीकत अल्लाह ताला की अताअत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ बख्शा कि फरिश्तों ने भी उन्हें सजदा किया। बाज़ लोगों का कौल है कि ये सजदा तहिया, सलाम और इज़्ज़त व तकरीम थी, जैसे अल्लाह ताला का फरमान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है, व रफ़ा अबवैहि अलल अर्शी व खर्रू लहू सुज्जदन से लेके कद जअलहा रब्बी हक्का, सूरह यूसुफ। और जब शाही दरबार में पहुंचे तो आपने ऊपर बिठाया अपने वालिदैन को तख्त पर
اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ منظر دیکھ کر یوسف نے کہا اے میرے پدر بزرگوار، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو عرصہ ہوا میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ سابقہ امتوں کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن ہمارے لیے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں شام گیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے اساقفہ اور علماء کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورت کو اپنے خامند کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ اس کا بہت بڑا حق ہے۔ امام راضی نے اسے ہی ترجیح دی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تھا اور آدم علیہ السلام بطور قبلہ تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آقم الصلاۃ لدلوک الشمس سورہ بنی اسرائیل، نماز ادا کریں سورج ڈھلنے کے بعد۔ لیکن یہ بات محل نظر ہے، پہلے قول کا اولا ہونا ہی زیادہ ظاہر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تکریم، عظمت، احترام اور سلام تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی، کیونکہ در حقیقت اس کے حکم کی وجہ آوری تھی۔ امام راضی نے اپنی تفسیر میں اسی قول کو قوی قرار دیا ہے اور دیگر دونوں قولوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک قول آدم علیہ السلام کا بطور قبلہ ہونا، کیونکہ اس میں کوئی شرف نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سجدے سے مراد عاجزی ہے، نہ کہ جھکنا اور پیشانی کو زمین پر رکھنا، اور یہ ضعیف ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے آدم علیہ السلام کے مرتبے کو دیکھ کر حسد کیا اور کہنے لگا میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے۔ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو عدو الہی ابلیس سے سرزد ہوا۔ میں کہتا ہوں صحیح حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ابلیس کے دل میں کبر، کفر اور انات تھا جو اس کے جناب رحمت اور حضرت قدس سے دھتکارے جانے کا سبب بنا۔ بعض کے نزدیک یہاں کانسار کے معنی میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پس وہ ہو گیا ڈوبنے والوں سے، سورہ ہود، اور فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے، سورہ بقرہ۔ ایک شاعر کا قول ہے بِتَيْهَا فَكَفْرٍ وَالْمَطِيُّ كَأَنَّهَا كَالْحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِرَاخًا بُيُوزُهَا۔ اس شعر میں کانت سارت کے معنی میں ہے۔ ابن فورق کے نزدیک یہاں تقدیر کلام یوں ہے وَقَدْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ قرطبی نے اسے ہی ترجیح دی ہے اور یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں ہمارے علماء کا قول ہے کہ کسی غیر نبی سے اگر کچھ کرامات یا خوارق العادت باتیں ظاہر ہوں تو یہ چیز اس کی ولایت کی دلیل نہیں ہوتی، اگرچہ بعض صوفیہ اور رافضی اس کے قائل ہیں۔ یہ قرطبی کے الفاظ ہیں۔ پھر اپنے موقف کی تائید میں استدلال قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص جس سے خلاف عادت بات ظاہر ہوئی ہے ایمان کی حالت میں اللہ سے جا ملے۔ میں کہتا ہوں بعض علماء نے یہ دلیل دی ہے کہ خلاف عادت بعض اوقات غیر ولی بلکہ فاجر اور کافر سے بھی صادر ہو جاتی ہے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں آیت کریمہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ سورہ دخان چھپا کر ابن سیاد کافر سے پوچھا کہ میرے دل میں کیا ہے، تو وہ کہنے لگا دخ یعنی دھواں۔ بعض روایت میں ہے کہ غصے کے وقت وہ اتنا پھول جاتا تھا کہ اس کے جسم سے تمام راستہ بھر جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے قتل کیا۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ دجال لعین سے بہت سی عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوں گی۔ مثلا آسمان سے بارش برسانا، زمین سے فصل اگانا، زمین کے خزانوں کا اس کے پیچھے چلنا، نوجوان کو قتل کر کے پھر اسے زندہ کرنا وغیرہ ہولناک باتیں جو اس سے سرزد ہوں گی۔ حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ حضرت لیث بن سعد فرمایا کرتے تھے جب تم آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے یا ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو دھوکے میں نہ پڑو جب تک اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش نہ کر لو۔ امام راضی اور دیگر علماء نے مفسرین کے ان دو اقوال کو ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا یہ حکم صرف زمین کے فرشتوں کا تھا یا آسمانوں اور زمین کے سب فرشتوں کے لیے تھا۔ دونوں اقوال کو ایک گروہ نے ترجیح دی ہے۔ آیت کریمہ کا ظاہر بھی اس حکم کے عموم کا متقاضی ہے۔ ان چار وجوہات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم عام تھا، واللہ اعلم۔
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اور 36۔ ترجمہ: اور ہم نے فرمایا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ آدم علیہ السلام پر انعام و اکرام کا بیان بدستور جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، ماں سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا۔ انہیں کہا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں اور جو چاہیں تناول کریں۔ حافظ ابو بکر بن مردویہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نبی اور رسول تھے، اللہ تعالیٰ بالمشافہ ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اسکن انت وزوجک الجنۃ، اس جنت کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام قیام پذیر رہے تھے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ آسمان میں ہے یا زمین میں۔ اکثر علماء کا قول پہلا ہے۔ قرطبی نے معتزلہ اور قدریہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ زمین میں ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گا۔ آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت کے داخلے سے قبل ہو چکی تھی۔ اس کی تصریح محمد بن اسحاق نے کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ابلیس کو عطاب کرنے سے فارغ ہوئے تو آدم علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں تمام اشیاء کے اسما سکھائے، اور فرمایا یا آدم انبئہم سے لے کر انکا انت العلیم الحکیم۔ فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کی گئی، جیسا کہ اہل کتاب یہود وغیرہ علماء سے بروایت ابن عباس وغیرہ مروی ہے، اور آپ علیہ السلام کے بائیں پہلو سے ایک پسلی لی گئی، اس کی جگہ گوشت بھر دیا گیا۔ اس دوران آدم علیہ السلام سوئے رہے، حتیٰ کہ آپ کی اس پسلی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں عورت بنایا تاکہ آپ آدم علیہ السلام کے لیے باعث تسکین ہوں۔ جب آپ کی اونگ ختم ہوئی اور بیدار ہوئے تو انہیں اپنے پہلو میں پایا اور بقول باز فرمایا واللہ علم، میرا گوشت میرا خون اور میری بیوی ہے۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کا نکاح فرما دیا اور انہیں آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخلے کا حکم عطا فرمایا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخلے کے بعد ہوئی، جیسا کہ صدی نے ایک روایت میں ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام سے نقل فرمایا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور آدم علیہ السلام کو اس میں بسایا گیا۔ آپ علیہ السلام تنہ تنہا اس میں گھومتے پھرتے تھے۔ آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا جو آپ کا مونس و غمخوار ہوتا۔ تاکہ آپ علیہ السلام سو گئے، جب آنکھ کھلی تو آپ کے سر کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا میں ایک عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ حضرت حوا نے جواب دیا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، انہوں نے پوچھا اے آدم ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا حوا۔ انہوں نے پوچھا اس نام کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ اس وقت آواز آئی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ ولا تقربا هذه الشجرۃ۔ یہ اللہ کی طرف سے خبر اور آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ اس درخت کی ماہیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ صدی اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے نقل کر فرماتے ہیں کہ وہ درخت جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا انگور کی بیل تھی۔ سعید بن جبیر، صدی، شعبی، جادہ بن ہیپرو اور محمد بن قیس کی یہی رائے ہے۔ صدی نے ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ کرام سے بھی یہی روایت کیا ہے۔ یہود کا خیال ہے کہ یہ گندم کا پودا تھا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ سنبلہ یعنی خوشبودار گھاس کا پودا تھا۔ عبدالرزاق نے بھی حضرت ابن عباس سے یہی روایت فرمایا ہے۔ محمد بن اسحاق نے بھی یہی روایت کیا ہے۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو
الجلد کی طرف لکھا کہ وہ درخت کون سا ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے تناول فرمایا تھا، اسی طرح وہ درخت کون سا ہے جس کے پاس حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ فرمائی تھی؟ انہوں نے جواباً لکھا کہ وہ درخت جس کے کھانے سے آپ کو منع فرمایا گیا تھا سنبل کا تھا، اور جس کے پاس آپ علیہ السلام نے توبہ فرمائی تھی زیتون کا تھا۔ حضرات حسن بصری، وہب بن منبع، عطیہ اوفی، ابو مالک، محارب بن وسار اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا یہی قول ہے۔ محمد بن اسحاق نے بعض اہل یمن کے حوالے سے حضرت وہب بن منبع سے روایت کیا ہے کہ یہ گندم کا پودا تھا، لیکن جنت میں اس کا دانہ جھاگ سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سفیان ثوری نے روایت کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ ابن جریر نے حضرت مجاہد سے نقل فرمایا ہے کہ یہ انجیر کا درخت ہے۔ قتادہ اور ابن جریج کا بھی یہی قول ہے۔ ابو جعفر رازی نے حضرت ابو العالیہ سے نقل فرمایا ہے کہ وہ درخت جس کے کھانے سے روکا گیا تھا، حدث انسانی ضرورت کا باعث ہوتا تھا، اور جنت میں حدث کا وجود نہیں۔ حضرت عبدالرزاق اپنی سند میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت وہب بن منبع کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کو جنت میں آباد فرمایا اور اس درخت کے قریب جانے سے روکا، اس درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے جھنڈ بنائے ہوئے تھیں، اس کا پھل فرشتے کھاتے تھے تاکہ ہمیشہ رہیں، اور اس کے کھانے سے آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کو منع کیا گیا تھا۔ اس درخت کی تفسیر میں یہ 6 اقوال ہیں۔ علامہ امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے جنت کے کسی مخصوص درخت کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ کو منع فرمایا تھا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے قرآن اور سنت صحیحہ میں اس کی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ گندم کا پودا تھا، دوسرا قول ہے کہ انگور کی بیل تھی، ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا۔ ممکن ہے کہ ان میں سے ہی کوئی ایک درخت ہو، لیکن اس کا علم ہو جانے سے کوئی اہم فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور اس کی تعین نہ کر سکنے کی صورت میں کوئی نقصان بھی نہیں، واللہ عالم۔ امام راضی وغیرہ نے بھی اسے ہی ترجیح دی ہے اور یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہ بھی ممکن ہے کہ انہا کی ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہو۔ اس صورت میں کلام کا معنی ہوگا فَأَزَلَّهُمَا، یعنی ان دونوں کو جنت سے علیحدہ کر دیا۔ عاصم کی قرأت یہی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کا مرجع قریب ترین چیز ہو اور وہ درخت ہے۔ اس صورت میں کلام کا مفہوم اس طرح ہوگا جیسے حسن اور قتادہ کا قول ہے فَأَزَلَّهُمَا مِنْ قَبِيلِ الضَّلَالِ، یعنی اسی درخت کے سبب شیطان نے ان کو بہلا پھسلا لیا۔ لفظاً سبب کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یُوفَکُ عَنْهُ مَنْ أُفِکٌ، سورہ ذاریات۔ منہ پھیرے ہے اس قرآن سے جس کا منہ عدل سے پھیر دیا گیا ہے۔ اَيَصِفُوا بِسَبَابِهِ مَنْ هُوَ مَعْفُوقٌ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی لباس، کشادہ جگہ، نفیس رزق اور راحت و آرام سب کچھ چھن گئے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی یہاں رہنا، روزی حاصل کرنا وغیرہ ایک خاص وقت اور معین مقدار تک ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ مفسرین صدی، ابو العالیہ، وہب بن منبع وغیرہ نے یہاں اسرائیلی روایت ذکر فرمائی ہے، جیسے سانپ اور ابلیس کا قصہ۔ ابلیس کیسے جنت میں داخل ہوا اور آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، ہم اس واقعے کو بالتفصیل سورہ اعراف میں بیان کریں گے، وہاں اس واقعے کا کسی قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے، واللہ الموفق۔ ابن ابی حاتم نے یہاں ابن ابی کعب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طویل الاقامت پیدا فرمایا، آپ کے سر پر کھجور کی طرح گھنے بال تھے، جب آپ نے اس درخت کو چکھا تو آپ کا لباس اتر گیا، جب سطر باقی نہ رہے تو جنت میں ادھر ادھر دوڑنے لگے، ایک درخت میں آپ کے بال رہ گئے اور آپ اس کے ساتھ الجھ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں بار الہا، میں تو شرم اور استحیاء کی وجہ سے منہ چھپائے ہوئے ہوں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میرے جوار قدس سے چلے جاؤ، میری عزت کی قسم اس میں میرے نافرمان نہیں رہ سکتے، اگر میں زمین بھر مخلوق پیدا کروں اور وہ میری نافرمانی کریں تو یقیناً میں انہیں نافرمانوں کے گھر پہنچا دوں گا۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس میں قتادہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مابین انقطاع بلکہ آزال ہے۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے مغرب تک کا وقت جنت میں رہے، پھر لکھتے ہیں یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔ عبد بن حمید اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں دن کی ایک سات بھر رہے، یہ سات دنیا کے حساب سے 130 سال کے برابر تھی۔
ابو جعفر رازی نے ربیع بن انس سے نقل کیا ہے کہ 9ویں یا 10ویں سات میں حضرت آدم علیہ السلام کا خراج ہوا۔ آپ اپنے ساتھ جنت کے درخت کی ایک ٹہنی لائے، جنت کے پتوں کا ایک تاج تھا۔ اہبطوا منہا جمیعا، صدی کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے۔ آپ کے پاس حجر اسود اور مٹھی بھر جنت کے پتے تھے، وہ سب ہندوستان میں پھیلا دیے، اس سے خوشبو کا درخت پیدا ہوا۔ ہندوستان سے درآمد شدہ خوشبو کی اصل وہی درخت تھے جو جنت کے پتوں سے پیدا ہوئے۔ جنت سے نکلتے وقت عذرائے حسرت اپنے ساتھ مٹھی بھر پتے لے لیے تھے۔ عمران بن عینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم ہند کے مقام وہینا میں اترے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ حضرت آدم کو ہند میں اور حضرت حوا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دستمیسان میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ بروایت ابن ابی حاتم، ایک دوسری روایت ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم کو صفا پر، حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ رجاء بن سلمہ کا قول ہے کہ اترتے وقت آدم علیہ السلام کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ ابلیس انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے تھا۔ حافظ عبدالرزاق نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ہر چیز سکھائی اور جنت کے کچھ پھل دیے۔ تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں سے مشابہ ہیں، مگر یہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ زہری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جمعہ کا ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ روایت مسلم نسائی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کئی اعتبار سے ہر قسم کے گناہوں پر شدید وعید ہے۔ ذرا خیال فرمائیے، معمولی سی لغزش پر آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی، حالانکہ آپ گناہوں سے شدید ڈرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یا ناظرن یرنو بعینی راکدن و مشاہدن للامر غیر مشاہد۔ اے ناظر، تم گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہو اور جنت کی امید اور عابد و زاہد کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ آدم علیہ السلام کو محض ایک گناہ کے سبب جنت سے نکال دیا گیا تھا؟ ابن قاسم کا قول ہے، وَلَكِنَّ سَبْءُ الْعَدُوِّ فَهَلْ تَرَى نَعُودُ إِلَىٰ أَوْطَانِنَا وَنُسَلِّمُ۔ ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں، دیکھیے کب سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچیں۔ راضی نے فتح موصلی سے روایت کیا ہے کہ ہم جنتی تھے، ابلیس کی قید میں دنیا میں آ پڑے، اب ہمارے لیے سوائے رنج و غم کے کچھ نہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے اصلی گھر پہنچ جائیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آدم کی جنت آسمان میں تھی، جیسے جمہور علماء کا قول ہے، تو ابلیس کا داخلہ اس میں کس قدر ممکن ہوا، حالانکہ وہ تو وہاں سے دھتکارا جا چکا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام رہتے تھے زمین میں تھی نہ کہ آسمان میں، انہوں نے بینہ یہی استدلال ذکر کیا ہے۔ اس کی وضاحت ہم نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے شروع میں کر دی ہے۔ جمہور نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ ایک یہ کہ بطور تکریم جنت میں اس کا داخلہ بند تھا، چوری چھپے اور اہانت کے ساتھ ممتنع نہیں تھا، اسی لیے بعض علماء نے ذکر کیا ہے، جیسے تورات میں آیا ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وسوسہ ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے زمین سے ہی ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، حالانکہ وہ آسمان میں تھے۔ زمخشری وغیرہ نے یہی ذکر کیا ہے۔ قرطبی نے یہاں سانپ کے بارے اور اسے قتل کر دینے کے حکم کے بارے میں احادیث ذکر فرمائی ہیں جو برموقع بہت ہی مفید ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔